حضرات محترم، ہم ان خوش قسمت انسانوں میں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ پوری دنیا کی جو 8-9 ارب آبادی ہے، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو ہر سیکنڈ میں کم و بیش 15-20 لوگ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، اور جس کو اللہ مزید عمل کی مہلت دے دے وہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس مہلت سے اگر انسان فائدہ اٹھا لے تو قیامت کے دن پھر اس پر بڑا ہی خوش ہوگا، ناز کرے گا۔ اگر اس مہلت کو ضائع کر دیا تو قیامت کے دن پھر پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ جس سے دنیا کے اندر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، بین ہی مرنے کے بعد بھی کچھ تمنائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، خواہشیں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی، بلکہ حسرت ہوگی۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس حسرت کو، اس آرزو کو بیان کیا ہے جو انسان موت کے بعد کرے گا۔ یہ کچھ آرزویں ہیں، اور اگر آپ خود بھی قرآن پڑھیں تو آپ کو اس لفظ سے سمجھ آ جائے گی، یا لیتنی، اے کاش۔ یہ الفاظ 14 جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ انہی سے کچھ 6-7 مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انسان کیسی حسرت کرے گا، کیسی خواہش کرے گا، کیا آرزو کرے گا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن ہم جہنم کو سامنے لائیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، فرمایا کہ پھر اس دن انسان متنبہ ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ وانیٰ لہ الذکریٰ، اس تنبیہ کا کیا فائدہ؟ وقت تو گزر چکا ہوگا، اس تنبیہ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن پھر انسان حسرت کرے گا، آرزو کرے گا۔ یہ موت کے بعد کی آرزو ہے۔ یقول، کہے گا انسان، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنے لیے اور عمل آگے بھیج لیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ اور عمل جو ہے اپنی زندگی کے لیے، اس عمل کے لیے، اس وقت کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو عمل تو ختم ہو گیا، مہلت تو ختم ہو گئی، اس کے بعد کو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ اللہ کہیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمایا کہ اس دن پھر اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کوئی اس طرح کا عذاب نہ دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس طرح باندھیں گے اللہ کہ کوئی اس طرح دوسرا باندھ نہ سکے گا۔ اور اس کے بالمقابل جنہوں نے آگے عمل بھیجا ہوگا، بھیج چکے ہوں گے، اعمال ان کے گئے ہوں گے، اچھے اعمال، ان کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ کیا خوش نصیب انسان ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ اس دن اعلان کریں گے ان کے لیے، آج میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، آج میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جب بہت سے انسان اس دن حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، لیکن اس آرزو اور تمنا کا وقت جو ہے گزر چکا ہوگا۔ ایک عقل مند انسان نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کسی ماں کے پیٹ بچہ، سمجھے کہ ایک اے ہے ایک بی ہے، اے بچہ بی سے کہتا ہے کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ ہم اس جگہ سے باہر جائیں گے، کہیں اور کوئی دنیا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسی جگہ تو ہے، میں یقین رکھتا ہوں، ایک دن ہم اس جگہ سے نکلیں گے، ایک بڑی دنیا میں جائیں گے۔ اس نے کہا ایسے باتیں بنی، پہلا بچہ کہتا ہے اس طرح کی باتیں بنی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہی دنیا ہے ہماری، یہی جگہ ہے، یہی ہمیں رہنا ہے۔ تو بی نے کہا نہیں، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، عقل مند بتاتے ہیں کہ ہم ایک بڑی دنیا میں جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی ماں بھی موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، ماں موجود ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اس نے کہا مجھے نظر تو آتی نہیں۔
اس کا وہ نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم اسی ماں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہمارے سارے اعضاء اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی سے ہمیں خون آتا ہے، اسی سے ہمیں خوراک آتی ہے، وہ ہے تو ہم ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایسے تم باتیں کرتے ہو، مجھے تو کہیں ماں نظر نہیں آتی۔ اس نے پورا چکر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں، اس نے مجھے تو ماں نظر نہیں آتی، ایسے تم باتیں کرتے ہو ماں ہے ماں ہے ماں ہے ایک اور دنیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا، ماں بھی ہے اور دنیا بھی ہے، ہمیں وہاں پہ جانا ہے۔ اس نے کہا ایسے ایسے باتیں بنی ہیں۔ اس دوسرے بچے نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اور تو کچھ سمجھا نہیں سکتا، جب ہم اس جگہ سے نکل جائیں گے، باہر نکل جائیں گے، تو وہ ماں سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، واقعی وہ پھر نکلتے ہیں، جو ہی نکلتے ہیں ماں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو جو ہی ہم اس دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے وہ اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اب وہ ملاقات کا دن جو ہے یا تو نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا، یا خوشی والا ہوگا اور یا غمی والا ہوگا۔ جو خوشی والا ہوگا اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اس کو اللہ فرمائیں گے میری جنتوں میں کامیابیوں میں داخل ہو جاؤ، تو مطمئن روح ہے، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اور جو اس طرح نہیں ہوں گے ان کا حال پہلے بیان کیا ہی جا چکا۔ تو یہ ایک مقام ہے جہاں پہ انسان حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے اور عمل دنیا کے اندر کر لیے ہوتے، کچھ اور آگے بھیج لیا ہوتا تاکہ آج میں بھی نفس مطمئنہ میں شامل ہوتا۔ اچھا، اس کے لیے اللہ نے پھر عجیب انداز بنایا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ مقامات اور کچھ وقت ایسے بنائے ہیں جن کو انسان استعمال کر کے اللہ سے بہت تعلق بنا سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہیں۔ مقامات میں سب سے پہلی مقام تو مسجد ہے، آپ تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے۔ یہ مقامات اللہ نے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ مقامات اللہ نے بنائے ہیں کہ جہاں پہ انسان جا کے اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھا سکتا ہے۔ اور کچھ اوقات ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ اوقات ہیں، انہی اوقات میں سے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ رمضان ہے، کہ جس کو اگر انسان صحیح طریقے سے استعمال کر لے تو اللہ سے اپنے قرب کو، اپنے تعلق کو، اپنے محبت کو بڑھا سکتا ہے۔ ایک اور مقام دیکھیے کہ جب انسان یہ حسرت کرے گا، یہ سورہ نبا ہے، سورہ نبا کی آخری آیتیں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن فرشتے بھی اور جبرائیل بھی صف باندھے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرمایا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ رحمان کے اذن کے بغیر جو ہے اپنے لب بھی ہلا سکے، ایک لفظ بھی منہ سے نکال سکے، اور جو لفظ بھی منہ سے نکالے گا وہ حق ہوگا، صحیح ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، میں یہ دن حق ہے، سچ ہے، آ کے رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آج موقع ہے جو چاہے اپنے رب کے پاس اس دن ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، میں کہ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، جو عذاب جو آنے والا ہے، یہ کڑا وقت جو ہے، ہم نے اس دن کے لیے تمہیں آگاہ کر دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر انسان دیکھے گا کہ جو وہ آگے بھیج چکا ہے۔ اب آیا حسرت کا مقام، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، جو انکار کرنے والے ہیں۔ اس کافر سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ جو نان مسلم ہے، نہیں، ہمارے اندر بھی کافر ہیں، معاف کیجیے گا، ہمارے اندر عملی کافر ہیں۔ ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے، ہمارے اعمال انکار کرتے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، عمل ہمارا جھوٹ بولتا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ رمضان میں مسجدیں کیسے بھر جاتی ہیں، وہی آبادی ہوتی ہے، آسمان سے تو فرشتے نہیں اترتے۔ اگر اللہ کی قسم اگر سارے کے سارے لوگ جو ہے، ہر گھر کا ایک فرد بھی نماز پڑھنے لگ جائے تو مسجدیں تھوڑی ہیں، اور مسجدوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیں یہی مسجد دیکھ لیجئے، عام دنوں میں 1-2 صفیں نہیں ہوتی، اور اب الحمدللہ اوپر بھی حال بھرتا ہے، نیچے بھی حال بھرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عملی انکار کرنے والے یا زبانی انکار کیا کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں مٹی ہوتا۔ یہ حسرت ہے، آج میں مٹی ہوا ہوتا۔
مٹی کا تو حساب کتاب نہیں ہے. آج میں مٹی ہوتا, مجھے زندگی نہ ملی ہوتی, جیا نہ ہوتا, اللہ کے حضور نہ پیش ہوا ہوتا, مٹی کا تو حساب نہیں ہے, تو میرا آج حساب ہونا ہے. کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اکبر. ابو بکر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تنکا ہاتھ کے اندر اٹھاتے, تنکا, اللہ کا خوف کا یہ عالم تھا. اے تنکے تو کتنا خوش نصیب ہے, قیامت کے دن تیرا حساب نہیں ہونا, میرا حساب ہونا. پرندے کو دیکھتے, پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, دوڑتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے. تیرا حساب نہیں ہونا قیامت کے دن, ابو بکر کا حساب ہونا. کہ معمولی ہے یہ حساب, کوئی معمولی بات ہے؟ ایک منٹ ایک سیکنڈ کا حساب نہیں ہم دے سکتے, آسان نہیں ہے. اسی لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, میرے مولا میرا آسان حساب لینا. یہ دعا تھی حضور کی دعا, روزانہ کی دعاؤں کے اندر شامل تھی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ کریم میرا آسان حساب لینا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ میرا مولا اپنے حضور کھڑا کرے اور کہے کہ جا موج کر, کیا یاد کرے گا, بغیر حساب چلا جنت. میں عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا. تو یہ دعا کیا کرو, آسان حساب سے یہ مراد ہے. اللہ کہے جا موج کر, عیش کر, جا جنت کے اندر چلا جا. وادخلی جنتی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جاؤ میری جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ ایک اور مقام ہے جو انسان کی حسرت کو بیان کرتا ہے. ایک اور آگے دیکھیے سورہ حاقہ کے اندر اللہ اس مقام کو بیان کرتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, تو لوگوں سے کہتا پھرے گا دیکھو میرا نامہ اعمال. ٹھیک ہے, جسے بچے اپنا رزلٹ دکھاتے ہیں خوشی کے ساتھ بھاگے پھرتے ہیں, تو وہ بھاگا پھرے گا دیکھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پورا یقین تھا اللہ کی رحمت سے کہ مجھے یہ حساب ملے گا, ایسا ہی نامہ اعمال ملے گا. فرمایا پھر فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اس دن اپنی من پسند زندگی میں ہوگا, عیش کے اندر ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند و بالا باغات کے اندر. قطوفها دانیہ, جس کے پھل جو ہیں بڑے جھکے ہوئے ہوں گے. اور میرا مولا اسے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا, خوب کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ان اعمال کے بدلے جو تو نے پچھلی دنیا کے اندر کیے تھے. اب آئی حسرت. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, فرمایا جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کہے گا کاش میرا نامہ اعمال آج مجھے ملا ہی نہ ہوتا. یہ حسرت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان رونا شروع کرے گا اس حسرت سے. اتنا روئے گا کہ اس کی پانسوں کے اندر کشتیاں چل جائیں گی, لیکن وہ حسرت ختم نہیں ہوگی. فَإِنِّي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اے کاش میرا نامہ اعمال تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور میں نہ جانتا میرا حساب کتاب کیا ہے. اللہ. ایک اور حسرت, یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش آج موت کو موت ہی آ چکی ہوتی, میرا کام تمام ہو چکا ہوتا, میں دوبارہ جی کے اٹھتا ہی نہ. ما اغنا عنی مالیہ, علیہ آج میرا مال بھی میرے کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ, میری ساری سلطنت, میری قوت اقتدار جو ہے وہ سب کا سب تباہ ہو گیا. یہ حسرت. فرمایا اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ, ارے اس کو پکڑو, اس کو باندھو. ثم الجحیم صلو, اور پھر اس کو جھونک دو جہنم کے اندر. جھونکنا دیکھا آپ نے کبھی کس طرح بھٹیارا جو ہے تندور کے اندر جب لکڑیاں جھونکتا ہے, اس طرح انسانوں کو جھونکا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور میں ایسی زنجیر سے باندھا جائے گا جس کی لمبائی 70 گز ہوگی. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, خدا کے لیے کبھی قرآن پڑھا کرو. کیوں کہ اللہ پر ویسا ایمان نہیں رکھتا تھا جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور دنیا کے اندر مسکینوں کا بھی خیال نہیں کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہاں موت آنی ہے, کہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ ایک اور مقام دیکھیے, میں نے کہا قرآن مجید اگر آپ کھولیں تو آپ کو 14 مقامات نظر آئیں گے جو انسان کی حسرت کو, اس آرزو کو بیان کرتے ہیں. چند ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں
یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے جو ہے آگ کے اندر الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، آگ کے اندر الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ یقولون، پھر وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو۔ کاش کبھی چیز کو لوٹا سکتا ہے؟ بس خود ہی سوچئے، کاش کبھی چیز کو لوٹاتا نہیں، بس حسرت کے اندر اضافہ ہی کرتا ہے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کے حکم کو مانا ہوتا، رسول کی بھی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے دنیا کے اندر اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے اپنے راستے سے بھٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے کوئی لیڈر، کوئی سردار، کوئی بڑا قیامت کے دن کام آئے گی تو ایک ہی شخصی، ایک ہی ہستی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کو اپنا بنا کے گیا ہوگا دنیا سے، جن کو محمد قیامت کے دن پہچانیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اپنے امتیوں کو جام پلاؤں گا، بعض لوگ جو ہے میری طرف آئیں گے، اور اپنے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کیسے پہچانے جائیں گے؟ فرمایا ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں چمکتے ہوئے ہوں گے، قیامت دن یہ ان کی علامت ہوگی، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک گروہ میری طرف آئے گا اور فرشتے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، اور میں کہوں گا فرشتوں ان کو آنے دو، یہ لگتا ہے کہ میرے ہی امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حشر کیا۔ حضور فرماتے اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور فرماتے کہ میں بھی کہوں گا انہیں دفع کر دو، دور کر دو ان کو مجھ سے، مجھے نہیں چاہیے اس طرح کے امتی، یہ میرے امتی نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ آپ یہ انکار کوئی کر سکتا ہے جنت میں داخل ہونے سے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخلے کا اقرار کیا، اور جس نے ومن عصانی فقد ابا، اور جس سے نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا داخل ہونے سے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کہیں گے، حسرت کریں گے، مولا ہم تو بڑوں کے پیچھے لگے رہے، ہم تو لیڈروں اور سرداروں کو مانتے رہے، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی قسم اگر ایک لیڈر لے کے چلو گے قیامت کے دن تک آپ کے کام آئے گا، وہ ایک ہی لیڈر ہے، محمد رسول اللہ، محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف نظریں نہ اٹھاؤ، محمد کو اپنا بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مقام دیکھیے، یہ سورہ فرقان ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کریں گے، انگلیوں کو کاٹنا شروع کریں گے حسرت سے۔ یقول یا لیتنی، کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ مل کے وہی راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یا ویلتا، اے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی مروا دیتی ہے، برے آدمیوں کی دوستی مروا دیتی ہے، انسان بھی حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لیکن وہ حسرت جو ہے پھر وہ حسرت ہی رہے گی، اور یہ حسرت جو ہے وہ نہیں ہو۔ اسی آیت میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب، اللہ اکبر، بڑا خطرناک مقام ہے۔ آقا کھڑے ہوں، اللہ موجود ہو، اور حضور شکایت کریں، ارے ہے کوئی بچانے والا؟ کیا شکایت ہے میرے آقا کی؟ وقال الرسول، میں نہیں کہتا، قرآن گواہ ہے، سورہ فرقان کھول کے دیکھیے۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب حضور یہ شکایت کر دے کوئی ہے بچانے والا؟ میرے آقا کی حدیث ہے، قیامت کے دن دو چیزیں شفاعت کریں گی، ایک آقا خود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قرآن ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ میرے مولا، قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس قوم نے سارے علم پڑھے، سارے ہر چیز کی محنت کی،
نہیں محنت کی تو انہوں نے قرآن کو سیکھنے کی محنت نہیں کی، نہیں محنت کی تو انہوں نے قرآن پر عمل کرنے کی محنت نہیں کی، اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ قیامت کے دن ایک ہی آسرا ہوگا، ایک ہی سہارا ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی چھن گیا تو کہاں کے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام دیکھیے، وقت ہوا چاہتا ہے، اسی کے پہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اے کاش تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا، عَلَى النَّارِ، کہ جب ان کو آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، جہنمیوں کو آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا، تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب، اے کاش ہم لوٹا دیے جائے، مولا ہمیں تو لوٹا دے دنیا کے اندر، یا لیتنا نرد، اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ واپسی کے راستے تو بند ہو چکے ہوں گے۔ اللہ نے کہا اب کوئی واپسی نہیں، یہ حسرت ہی رہے گی۔ میرے محترم دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان خوش نصیب انسانوں میں ہیں کہ جن کے پاس یہ مہلت باقی ہے، ورنہ انسان پہ حسرت کرے گا، انگلیاں کاٹے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک دفعہ مولا پھر بھیج دے، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، ہم زندگی آپ کے فرمان کے مطابق گزاریں گے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے یہ ایک ہی موقع ہے، پہلا اور آخری ایک ہی موقع ہے، اس کے بعد ہم کوئی اور موقع نصیب نہیں کرتے۔ تو یہ موقع میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس موجود ہے۔ کسی لمحے بھی ختم ہوا چاہتا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور جب وہ شام ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس صبح جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہی ہوگی۔ وہ صبح وہی ہوگی جب میرا اللہ میرے سامنے ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور انسان کے اعمال نامے یا دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی آپ حضرات سے کہ رمضان کے اندر خاص طور پر دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو اللہ آپ پہلے پورا کرے گا۔ مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔